کے فرائض انجام دیں گے اور بعد ان کے بعد دوسرے بھائی پیش خانے کے فرائض وقت کی مناسبت سے انجام دیں گے اور اس کے بعد مولانا موصوف ہوں گے اور آپ حضرات کی حسین سماعتیں ہوں گی۔ میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں قاسم بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں۔ نعرہ صلوات۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر میں بچوں سے آنسو چھپاؤں گا کیسے، تمہیں یاد کر کے جو روئیں گے بچے، میں بچوں کو اپنے مناؤں گا کیسے۔ تصور میں زہرا سے کر کے یہ باتیں جھکائے سر اپنا علی رو رہے ہیں۔ اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں۔ یا زہرا یا زہرا، کبھی آنسوؤں کو چھپاتی ہے زینب، کبھی بھائیوں کو اٹھاتی ہے زینب، کبھی گھر کے آنگن میں آتی ہے زینب، کبھی ماں کے حجرے میں جاتی ہے زینب، کبھی رو کے دکھیا یہ کرتی ہے نوحہ، اٹھو اماں پیزا علی رو رہے ہیں۔ اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں۔ اٹھو سہجادی ہوا ہے اندھیرا، تمہارے بنا وہ کہاں سو سکے گا، میں جاؤں گا واپس تو بولیں گے بابا میری ماں کہاں ہے، بلا دو خدا را، اکیلے جلا کر چراغ آنسوؤں کا سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں۔ اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں۔ ہے سہجا ہے سحر نبی میں شمع کربلا کا، نہ کوئی تسلی نہ کوئی دلاسا، ترستے ہیں گھر میں
یتیمان زہرا کوئی آ کے دیتا نہیں ان کو پرسا حسن و حسن حسین و حسن کا کہیں پر ہے گریا کہیں میرے مولا علی رو رہے ہیں اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں کبھی اسی جگہ کو نہ بھولیں گے مولا یہ کوچا ہے مکی تل دل مرتضیٰ کا یہاں سے نہ گزرے حسن باد زہرا ستمگر نے مارا تھا یوں تازیانہ محمد کی بیٹی زمین پر گری تھی یہاں بیٹھے تنہا علی رو رہے ہیں اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں یا زہرا بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجهم نعرہ بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجهم ہائے 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 جو درد فاطمہ نے علی سے چھپائے ہیں تنہائی میں کنیز کو اپنی سنائے ہے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے ارے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو حسن نے دیکھا ہے مجھ کو اور تماچے کھاتے ہوئے
بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، ارے نہ جانے کیا کیا ظالم نے فاطمہ پہ ستم، نہ جانے کیا کیا ظالم نے فاطمہ پہ ستم، ارے ضعیف ہو گئی بیٹی رسول کی ایک دم، ارے سند کے ٹکڑوں کو، سند کے ٹکڑوں کو دربار سے اٹھاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، بی بی کہتی ہے کہ میں آج شہر مدینہ کو ہی مٹا دوں گی، میں آج شہر مدینہ کو ہی مٹا دوں گی، ارے اگر علی کو نہ چھوڑا تو بددعا دوں گی، کہا بطول نے سر سے ردا ہٹاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، جو مجھ پہ گزری ہے مجھ سے نہ ہو سکے گی بیان، جو مجھ پہ گزری ہے مجھ سے نہ ہو سکے گی بیان، ارے وہ دیکھو اب بھی ہے دیوار پر لہو کے نشان، ارے میں دیکھتی ہوں انہیں روز آتے جاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، ارے بتایا سب کو جو مفہوم ہے ولایت کا، لبوں پہ شکوہ نہ بلتے رسول کی آیا، علی 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 کیا تازیان کھاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے،
وہ مجھ سے چھپ کے میری بے کسی پہ روتا ہے، ارے وہ مجھ سے چھپ کے میری بے کسی پہ روتا ہے، خیال رکھنا یہ نازک مزاج بیٹا ہے، ارے میرے جنازے سے شبیر کو ہٹاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو، ارے تماچے کھاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، نعرہ صلوات محمد وآل محمد۔ دیکھیے میں اب برجستہ بغیر کسی تکلف کے اور بغیر کسی تکلیف کے یہ گزارش کروں گا ان مومنین کرام کی خدمت میں کہ جو تبرکاً چائے نوش فرما چکے ہیں کہ وہ برائے کرم فرش عزا پر تشریف لائیں، مجلس باقاعدہ شروع ہو گئی ہے، پیش خانی کے فراز انجام دیے جا چکے ہیں، بس اب مولانا موصوف رونق افروز ممبر ہونے جا رہے ہیں۔ اب میں بغیر کسی تکلیف کے سبھی مومنین سے التماس کرتا ہوں کہ شریک مجلس ہوں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ حضرات فقط 4 مصرے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد انہی مصروں کے سائے میں بطور استقبال مولانا موصوف کو رونق افروز ممبر ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ ملاحظہ کریں گے حضرات 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ عظمت بی بی زہرا آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ آپ کی عظمت و بلندی کیا ہے کہ معراج کے حجاب میں تھا، معراج کے حجاب میں موجود تھا ارم۔ ارم تو شاعر ہے لیکن وہ سوال کر رہا ہے، کیا توجہ فرمائیے، معراج کے حجاب میں موجود تھا ارم، معراج کے حجاب میں موجود تھا ارم، نور خدا کے ساتھ حجاب خدا کا نور، معراج کے حجاب میں موجود تھا ارم، نور خدا کے ساتھ حجاب خدا کا نور، لینے گئے رسول خدا عرش پر اسے، آدم کے صلب میں نہ رہا فاطمہ کا نور، آدم کے صلب میں نہ رہا فاطمہ کا نور، آدم کے صلب میں نہ رہا فاطمہ کا نور۔ آئیے حضرات، اولاً تو ہم مولانا موصوف کے شکر گزار ہیں کہ وہ سفر کی صحبتیں اور مشکلات برداشت کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے۔ یقیناً یہ بی بی زہرا کا صدقہ ہے جو انہیں عطا ہوا ہے، وہ ایک عظیم نوکری کے لیے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، اب ان کے بے انتہا شکر گزار ہیں اور عند اللہ وہ معجور ہیں اور شہزادی ہی وہ حق ان کو عطا کریں گی ان کی محنتوں کا۔ اب بہرحال شکریہ کے بعد میں بڑے ادب سے بڑے احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین خطیب شیشہ و خطیب میں مثال علی جناب مولانا سید ہلال رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ امام زماں کے حضور شہزادی کا پرسہ پیش فرمانے کے لیے ممبر پر تشریف لائیں، جلوہ افروز ہوں۔ آپ سبھی مومنین سے التماس ہے کہ ان کا استقبال بلند ترین نعرہ صلوات سے کریں، نعرہ صلوات، کوئی زحمت نہ ہو۔ دیکھیے بڑے حسین مجمع اور بڑے بزرگ ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بہت صف اول میں تشریف لائیں، یقیناً یہ بی بی زہرا کا صدقہ ہے، نعرہ صلوات۔ شہزادی جناب ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر باواز بلند صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة روحي بين جنبي صلوات محمد وآل محمد. ہر حمد، ہر ثنا، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر عزت، ہر توقیر، ہر شہرت، ہر منقبت، ہر فضیلت، ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدا وحدہ لا شریک کے لیے جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جس نے قلزم لا سے گوہر مکان کو پیکر وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہے گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصع شہود پجلوہ گر کر دیا. درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا. وہ انوار جو اس کی اندیت کے مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اپنے رب کے نور سے جا ملے. اس خدا وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں. اس خدا وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنے پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ نہ پائے کہ ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے. میں ہزاروں بار عمر نو پاؤں اور ان کی دہلیز کے جاروب کش سلمان کی نعلین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پجلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. برادران عزیز، بزرگان محترم، مسلسل 5
روز یہ خطاب جاری رہے گا اور گفتگو کا مرکز و محور بی بی کی ذات گرامی ہوگی. عظمت فاطمہ کے گرد گفتگو طواف کرتی رہے گی. میں دعا گو ہوں کہ جو حضرات بھی ان مجلس کو منعقد کرنے میں جس اعتبار سے بھی معاون ہیں، شریک ہوئے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. اور یقیناً جس طریقے سے بزرگ ان مجلسوں میں پہل کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر بچے بھی آگے بڑھتے ہیں. جیسے گھر والے ہوتے ہیں پھر وہی تاثر بچوں پر آتا ہے. مظلومیت زہرا کے لیے، حق زہرا دنیا تک پہنچانے کے لیے اگر آج آپ کوشاں رہیں گے، اگر آج آپ کوشش کرتے رہیں گے، تو آپ کے بعد آپ کی نسل بھی آپ کی طرح ہی مظلومیت زہرا دنیا میں پہنچانے کے لیے کوشاں رہے گی. ورنہ دنیا تو اتنی کوشش کر رہی ہے کہ زہرا کی مظلومیت پہ پردہ ڈال دیا جائے، زہرا کے قاتلین بے نقاب نہ ہو پائیں، چھپا لیا جائے. لیکن جسے اللہ پہنچانا چاہتا ہے پھر اسے کوئی روک نہیں پاتا. تمہیدی گفتگو چند منٹ کی ہے. اب دیکھیے، میں نے جو حدیث تلاوت کی ہے مشہور حدیث ہے بی بی کے لیے. پیغمبر نے فرمایا، ابھی بھی میرے لیے شرف کی بات ہے کہ قبلہ تشریف فرما ہے اور میرے بزرگ بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم احترام بھی کرتے ہیں ان کا، بھی مجھے بہت مانتے ہیں. میری تائید فرمائیں گے، یہ ان کی دعا لے رہا ہوں میں. پیغمبر نے فرمایا، فاطمہ روحی بین جنبیا، فاطمہ میرے دونوں پہلو کے درمیان کی روح ہے. بہت اچھا جملہ ہے، کیا بات ہے، واہ. دونوں پہلو کے درمیان کی روح ہے. اور یہ تو بچہ بھی جانتا ہے کہ انسان زندہ روح کی وجہ سے رہتا ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میری روح فاطمہ ہے، یعنی پیغمبر نے دنیا کو بتا دیا کہ رسالت قیامت تک فاطمہ کی وجہ سے باقی رہے گی، اس لیے فاطمہ روح پیغمبر ہے، فاطمہ رسالت کی روح ہے. اب قرآن نے بھی آگے آواز دی. قرآن کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. آہستہ آہستہ آپ کو میں منزل کی طرف لے کر آؤں گا. بہت لطف آئے اگر آپ نے محسوس کیا. آج جب ہم بی بی کے قاتل کے لیے کچھ جملہ کہتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم کنایتاً بھی بیان کرنا چاہیں، اشارتاً بھی بیان کرنا چاہیں، اس پر بھی پابندی عائد کی جاتی ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم قرآن سے دیکھیں گے کہ قرآن میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے. کیا جو یہ عمل ہم انجام دے رہے ہیں یہ قرآن کی روح سے صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو دنیا لاکھ برا مانے، لوگ لاکھ برا مانتے رہیں، وہ برا نہ مانے، اللہ راضی رہے، دنیا ناراض ہو تو ہوتی رہے. اس لیے کہ اس کی رضا اگر حاصل ہو گئی تو دنیا کی ناراضگی کا کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت اچھی بات ہے. کوئی کتنا بھی ناراض رہے کوئی معنی نہیں رکھتا. اب اللہ کرے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک بالتحقیق جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ایک دردناک رسوا کرنے والا عذاب آمادہ ہے، ایک رسوا کرنے والا عذاب تیار ہے. کیا کہا؟ اللہ کو اذیت دے، وَرَسُولَهُ رسول کو اذیت دے. ظاہری طور پر اذیت دو طرح کی ہے. ایک اذیت ہے ذہنی طور پر، ایک اذیت ہے جسمانی طور پر. ذہنی طور پر کون سی اذیت؟ کسی کو ہیرس کرنا، بلیک میل کرنا، ٹارچر کرنا، پریشان کرنا، تانا دینا، طنز کرنا، یہ ہے ذہنی اذیت. کسی کو زخم لگانا، ضرب لگانا،
تماچا لگانا, کسی بھی طرح سے تکلیف دے دینا, یہ جسمی اذیت. تو رسول کو تو یہ دونوں اذیتیں ہو سکتی ہیں. جسمانی اذیت بھی, پتھر مارے گئے, زخم لگایا گیا, تانے دیے گئے, تانے ابتر دیا گیا. تانے ابتر کے جواب میں ہی تو بیوی کا نزول ہوا. اسی تانے کے رد میں ہی تو بیوی آئیں, کیونکہ وہ تانا دیا کرتے تھے تم ابتر ہو, تمہاری نسل نہیں چلے گی. تو پیغمبر کو ہر اعتبار سے تکلیف دے رہے ہیں, اذیت دے رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, اذیت دے رہے ہیں, جسمی اعتبار سے بھی اذیت اور ذہنی اعتبار سے بھی اذیت. بات واضح ہے نا, جسمی اعتبار سے اذیت, ذہنی اعتبار سے اذیت. تو یہ تو پیغمبر چونکہ جسم بشر میں ہیں, حیولہ انسانی میں ہیں, تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. لیکن اللہ کو اذیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھی بات کہہ رہے ہیں. اللہ کو تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ جسم رکھتا نہیں, اللہ خیال میں آتا نہیں, اللہ دکھائی دیتا نہیں, اللہ محسوس ہوتا نہیں, حواس خمسہ اسے محسوس نہیں کر سکتے, آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی, انسان اس تک پہنچ نہیں سکتا. تو جو جسم رکھتا نہیں ہے, نظر آتا نہیں ہے, دکھائی دیتا نہیں ہے, اسے اذیت کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کو اذیت دینے والا اور رسول کو اذیت دینے والا لعنت کا حقدار ہے. یہاں بھی لعنت کھائے گا, قیامت کے دن بھی لعنتی ہے وہ. لیکن پیغمبر کی اذیت سمجھ میں آ گئی. اللہ کو اذیت کیسے ہوگی؟ اللہ جسم رکھتا نہیں, جسم و جسمانیت سے پاک ہے, مبرہ ہے اس کی ذات, پھر اللہ کو اذیت کیسے ہوگی؟ پروردگار تو جسم رکھتا نہیں, سامنے آتا نہیں, جب تو جسم نہیں رکھتا تجھے اذیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور تجھے اذیت دے بھی کون سکتا ہے؟ تو قادر مطلق ہے, تو کائنات کا خالق ہے, تجھے اذیت کون دے سکتا ہے؟ یہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ جس کو میں نے معلم قرآن بنایا ہے, جس پر میں نے آیتیں اتاری ہیں, اس سے پوچھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کو اذیت دینا کیا مطلب ہے؟ پیغمبر سے پوچھا گیا, اے سرکار اللہ کو اذیت کیسے ہو سکتی ہے؟ پیغمبر نے فاطمہ کو دیکھ کے فرمایا, فاطمہ تو بضعۃ منی فقد آذانی فقد آذانی آذ اللہ. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. یعنی آیت نے بتا دیا کہ اللہ کو اذیت دینے والا کوئی اور نہیں ہے, بلکہ جو فاطمہ کو ستائے, جو فاطمہ کو اذیت دے, وہ حقیقت میں اللہ کو اذیت دیتا ہے. جو فاطمہ کو اذیت دے وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کو اذیت دینے والا یہاں بھی لعنت کھائے گا اور قیامت کے دن بھی لعنت کھائے گا. تو قرآن نے ایک پیمانہ بتا دیا کہ اللہ کو اذیت دینے والا لعنت سے بچ نہیں سکتا, اور اللہ کو اذیت دینے والے کی پہچان بتائی کہ فاطمہ کو اذیت دینے والا اللہ کو اذیت دینے والا ہے. یعنی قرآن نے بتا دیا کہ جو فاطمہ کا دشمن ہے وہ یہاں بھی لعنت کھائے گا اور وہاں بھی لعنت کھائے گا. صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. اور فرمایا آپ نے, فاطمہ کو اذیت دینے والا یہاں بھی لعنت کھائے گا وہاں بھی لعنت کھائے گا. اب آپ تلاش کرتے جائیے کہ فاطمہ کو اذیت دینے والا ہے کون. جو فاطمہ کو اذیت دینے والا ہوگا وہ اس لعنت کے دائرے میں آئے گا. اچھا, آیت کری غضب اللہ, اللہ غضبناک ہوا, رضی اللہ, اللہ راضی ہوا. بات ریکارڈ ہو رہی, ممبر پہ کہہ رہا ہوں, جائیے معلوم کیجئے گا. راضی ہونا ایک کیفیت ہے, ناراض ہونا ایک کیفیت ہے, اور اللہ کیفیتوں سے بے نیاز ہے. جب اللہ میں کیفیت ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کا راضی ہونا کیا, اللہ کا ناراض ہونا کیا. جو کیفیت میں آ جائے وہ اللہ نہیں, اللہ کیفیت میں آتا نہیں, اور راضی ہونا ایک کیفیت ہے. توجہ, راضی ہونا ایک, بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں میں, راضی ہونا ایک کیفیت, ناراض ہونا ایک کیفیت. اللہ کیفیتوں سے پاک ہے, اللہ کیفیت میں آتا نہیں. تو یہ اللہ کا ناراض ہونا کیا ہے, اللہ کا راضی ہونا کیا ہے؟ اللہ اگر کیفیت میں آ جائے تو اللہ اللہ نہیں ہے. کیفیت تبدیل ہوتی رہتی ہے. جو شخص ناراض ہے وہ کبھی خوش بھی ہوگا, جو خوش ہے وہ کبھی ناراض بھی ہوگا. اللہ میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی.
اللہ میں کیفیتیں نہیں ہیں تو اللہ کا ناراض ہونا کیا ہے؟ کہ یہ بتاؤ تمہاری ناراضگی اور تمہارا راضی ہونا، تمہاری خوشی کا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ جب تم ناراض ہوتے ہو تو اظہار کیسے ہوا؟ جب تم خوش ہوئے اظہار کیسے ہوا؟ سامنے والے کو، دیکھنے والے کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ ناراض ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ خوش ہے؟ کہ بھائی اس کی ناراضگی اور اس کا خوش ہونا ہم نے ایسے طے کیا کہ ہم نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ توجہ، ہم نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے چہرے نے بتایا کہ یہ ناراض ہے، اس کے چہرے نے بتایا کہ یہ راضی ہے۔ تو جب کلیہ یہ ہے کہ انسان کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ کب راضی ہے کب ناراض ہے، تو اللہ کے لیے بھی تو کسی نے کہا ہے نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کا چہرہ ہے، اب ان کو دیکھتے جاؤ اور پہچانتے جاؤ۔ اللہ کس سے راضی ہے کس سے ناراض ہے؟ یہ جس سے راضی ہوں گے اللہ اس سے راضی ہوگا، یہ جس سے ناراض ہوں گے اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ کیفیتیں، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تمام قاتل اور دشمنوں پر لعنت۔ تو کیفیتوں سے اللہ پاک ہے۔ تو ہر آیت کے پردے میں اس کی صفت کا مظہر بن کے یہی دکھائی دیں گے، نظر یہی آئیں گے۔ کہا اسے جائے گا، دلیل یہ دیں گے، ثبوت یہ دیں گے۔ اب جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، امیر کائنات نے سب سے زیادہ خطبے دیے ہیں توحید پر، سب سے زیادہ۔ ایک پوری کتابی تشکیل پا گئی نہج البلاغہ، اس میں امام نے آغازی توحید پہ کیا ہے، اور جتنی آپ اسٹڈی کریں گے سب سے زیادہ اگر کسی ذات کا بیان اللہ کی توحید پر ملے گا تو مولا علی کا ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ آدم سے لے کے اپنے نبی اور نبی سے لے کے آخر حجت تک کی بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ اگر کوئی توحید پر بولا ہے تو وہ ہے علی کی ذات۔ علی کے سوا کوئی توحید پر اتنا نہیں بولا، بولے سب، علی سے زیادہ کوئی نہیں بولا۔ علی کو اتنا کیوں بولنا پڑا؟ سب سے زیادہ توحید کے لیے علی کو کیوں بولنا پڑا؟ کہ آپ کو معلوم نہیں کسی اور کو خدا کہا ہی نہیں گیا تو وہی تو کہے گا خدا کے لیے کہ جس کے نام کی وجہ سے توحید خطرے میں آتی ہے۔ توحید بچانا تو اس کی ذمہ داری ہے نا۔ جب وہ مردے زندہ کرتا ہے پھر سجدے میں چلا جاتا ہے، سورج پلٹاتا ہے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ اب سنیے فاطمہ کون ہے؟ دو طرح سے روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، اور ایک روایت یہ ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ کفو، علی کا کفو نہ ہوتا۔ اچھا، اگر علی کا کفو نہ ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ علی کی صفات دیکھ کے لوگوں نے خدا کہہ دیا علی کو، تو فاطمہ کیوں آئیں؟ اللہ کی توحید بچانے کے لیے، کیونکہ اللہ کہہ چکا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ وہ ہے جس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ غور نہیں، بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، تو علی کو کسی کا بیٹا بنایا، اور علی کو دو حسن حسین جیسے بیٹے دیے، پھر آگے اور ازواج سے بیٹے بھی دیے، لیکن فاطمہ کی بات کر رہا ہوں۔ اور سرکار محسن کی شہادت سب آپ جانتے ہیں۔ تو بی بی جو کفو بن کے آئیں، اس میں بھی ایک راز ہے، توحید بچانا۔ سنیے گا انشاءاللہ، گفتگو آج پہلی منزل پہ ہے۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ صلوات۔ مولا آباد رکھیں، مولا آپ کو خوش رکھیں۔ مولانا کی سلامتی کے لیے ایک دوسری صلوات ارشاد فرمائے، اللہم
بس انشاءاللہ آپ سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیے میں اپنی تو کوئی بات نہیں کر رہا کہ میرا حوصلہ بڑھائیے. اب آئیں گے تو ظاہر ہے کہ بی کے فضائل سن کے خود بخود آپ کا دل کہے گا کہ ذاکر کی حوصلہ افزائی ہو. لیکن یہاں آنا یہ آپ کا انتخاب ہے, آپ چنے گئے ہیں, منتخب کیے گئے ہیں. تو ان مجالس میں خاص کر کے آپ آئیے اور وقت کی پابندی سے آئیے تاکہ وقت پہ مجلس کا آغاز ہو اور وقت پہ اختتام ہو جائے. تو اب انشاءاللہ گفتگو ہر دن جو ہے وہ ارتقائی منزلیں طے کرے گی حضور. تو مولا علی نے توحید پہ خطبہ دیا. اب جناب امیر کی نہج البلاغہ اس میں غالباً 77 خطبہ ہے. غالباً میں مطلب ایگزیکٹ نہیں کہہ رہا ہوں, غالباً کہہ رہا ہوں, ممکن ہے کہ کوئی آگے پیچھے بھی ہو, لیکن جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے 77. اس میں مولا نے خطاب کرتے ہوئے کہا یا معاشر الناس, کہہ کے پھر فرمایا ان النساء نواقص العقول, نواقص العقول, بے شک عورتیں نواقص العقول ہیں, عقل کی کمی ہے ان میں. یہ جناب امیر فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں عقل نہیں ہوتی ہے, مطلب مرد کے اعتبار سے ان کا حصہ کم ہوتا ہے. آپ دیکھیے اگر گواہی کی بات آئے گی تو عورت کی ایک گواہی نہیں مانی جاتی, عورت کی ایک گواہی نہیں ہے. مرد کا 2 حصہ میراث میں, عورت کا 1 حصہ ہو جاتا ہے. پھر یہ تمام چیزیں چلتی چلی جاتی ہیں. عورت کی اگر عورت گواہی دے رہی تو کم سے کم 2 عورتیں آئیں سامنے گواہی دینے کے لیے. ایک مرد 2 عورتوں کے برابر گواہی رکھتا ہے, ایسا ہی ہے نا. تو اب مولا فرما رہے ہیں ان النساء نواقص العقول, عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں. تو عقلی طور پر اگر عقلی طور پر دیکھا جائے تو جن کی عقلیں ناقص ہیں ہدایت کی ضرورت زیادہ ان کو ہے کہ جن کی عقلیں کامل ہیں ان کو ہے. ایک باشعور انسان یہ جواب دے گا کہ جن کی عقلیں کم ہیں ہدایت ان کی زیادہ ہونا چاہیے تاکہ وہ چیزوں کو سمجھ سکیں. آدمی کہتے ہیں ایک کند ذہن ہے, یہ اس کو زیادہ پڑھاؤ, زیادہ سمجھاؤ. عقل کم ہے, سمجھانا پڑے گا. تو جس کی عقل کم ہے ہدایت کی ضرورت اس کو زیادہ تھی. لیکن 1,24,000 نبی مردوں میں آئے, اتقیاء مردوں میں آئے, اصفیاء مردوں میں آئے, اولیاء مردوں میں آئے, امام مردوں میں آئے. یہ الگ بات کہ ان کی اطاعت عورتوں پر بھی واجب ہے, عورتوں کو بھی ان کا حکم ماننا ہے. لیکن خاص کر کے اللہ نے عورتوں کی ہدایت کے لیے صنف نسواں میں نبی نہیں بھیجا, کسی عورت کو نبوت کا منصب دے کر نہیں بھیجا, کسی عورت کو امامت کا منصب دے کر نہیں بھیجا کہ صنف نسواں میں جاؤ اور عورتوں میں تم امامت کرو, عورتوں کے لیے تم نبی ہو. کسی عورت کو نبوت کا منصب نہیں دیا گیا, امامت کا منصب نہیں دیا گیا, ولیہ بنا کر نہیں بھیجا گیا. جبکہ عقل کی بنیاد پر ظاہری طور پر عورتیں ناقص العقل ہیں. امیر کائنات کے فرمان کی بنیاد پر ان النساء نواقص العقول, عورتیں کم عقل ہوتی ہیں, ناقص العقل ہوتی ہیں. اور عقل یہ کہتی ہے کہ جن کی عقلیں کم ہیں ان کی ہدایت زیادہ ہونا چاہیے, ان کو ہدایت کی ضرورت زیادہ ہے. لیکن اللہ نے 1,23,000 نبی مردوں میں بھیجے, اصفیاء مردوں کے بیچ بھیجے, اولیاء مردوں کے بیچ بھیجے, امام مردوں کے بیچ بھیجے. عورتوں کے لیے خاص کر کے نبی نہیں بھیجے, عورتوں کے لیے خاص کر کے امام نہیں بھیجا. توجہ, عورتوں کے لیے خاص کر کے اولیاء نہیں بھیجے, عورتوں کے لیے خاص کر کے ولی نہیں بھیجے. ایک بی بی کو تمام کائنات کی عورتوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا جس کا نام فاطمہ رکھا, اور وہ فاطمہ دنیا میں اتاری گئی تاکہ تمام عورتوں کے لیے ہادیہ بن جائے. تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ 1,23,000 نبی مردوں میں آئے, اصفیاء مردوں میں آئے, اتقیاء مردوں میں آئے, اولیاء مردوں میں آئے, امام مردوں میں آئے. اکیلی فاطمہ عورتوں کے لیے آئی تو ماننا پڑے گا اللہ کی نگاہوں میں 1,24,000 نبی سمیت جو 12 امام کرتے ہیں وہ فاطمہ اکیلے کرتی ہے. اللہ کی نگاہوں میں یہ مقام فخر ہے, یہ مقام فخر ہے دنیا کے لیے. اللہ کی نگاہوں میں
24,000 नबी समेत 12 इमाम हिदायत की जो जिम्मेदारी उठाते हैं, जो अमल अंजाम देते हैं, वो अल्लाह की निगाहों में फातिमा अकेले करती है। अजमत बीवी पर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमा रहे हैं आप। और फातिमा का क्या कहना, यूं ही नहीं चुन लिया गया, बीबी वाहिद वो हैं कि जिनके नूर को सुल्बों से नहीं गुजारा गया, जबकि तमाम आइम्मा के अनवार को पाक अरहाम और पाक सुल्बों से गुजारा गया। ज़ियारत में भी मौजूद है, हदीसों में मौजूद है, बीबी के नूर को, तवज्जो, बीबी के नूर को सुल्बों से नहीं गुजारा गया। जिस ज़हरा का नूर इतना बुलंद हो कि जिस नूर का महरम किसी नबी की सुल्ब भी न हो, जब ये नूर देना हुआ तो हुजूर को जाना पड़ा। आओ आओ नूर ज़हरा ले जाओ। अच्छा, आपने रवायतें सुनी होंगी, अब मैं जुमला कहने जा रहा हूँ साहिबान मारिफत के लिए, इशारत के लिए, साहिबान इशारत के लिए। नबी गए मेराज पर, नालैन उतारने लगे। बहुत सी मिराजें हुजूर को हुई, जिसमें शेख सदूक ने लिखी है कि 119 मिराजें हुई अल-खिसाल में। एक मेराज की निस्बत बीबी की ज़ात से, बाकी हर मेराज के पर्दे में अली, हर मेराज अली की विलायत के लिए। अब जब पैगंबर आए, नालैन उतारने लगे। आवाज आई, मेरे हबीब नालैन पहने हुए आओ। सुना है ना आपने, नालैन पहने हुए आओ। अभी आप आए बारगाह में, नालैन उतारी आपने। आप या जहाँ छोड़िए, आप कहीं गए, आप किसी के घर में पहुंचे, नालैन इंसान तब उतारता है या तो पहले नालैन उतार के आया होगा या फिर कोई नालैन उतरी हुई देखी होगी। आहा, नालैन तभी उतारेगा इंसान या पहले नालैन उतार के आया होगा, और या फिर कोई नालैन उतरी हुई देखी है। अब ये पैगंबर नालैन उतार क्यों रहे हैं? क्या इससे पहले नालैन उतार के गए हैं या फिर किसी की नालैन देख रहे हैं? और कर रहे हैं आप, कुछ तो देखा पैगंबर ने। तो बीबी के नूर को लेने के लिए हुजूर को जाना पड़ा। कौन है फातिमा? सुनिए, अब एक रवायत पढ़ने जा रहा हूं मैं। तकाबुल करते हैं बीबी से, कहते हैं कि बीबी के नूर की बात। हुजूर एक किताब आई जो मैंने ख़रीदी नहीं थी, आ गई। तो जिनसे मैंने किताबें परचेज़ की थी, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा, जब मैंने आपसे कहा था कि अपनी तरफ से कोई किताब न भेजिएगा, तो ये क्यों भेजी? और ऐसा नाम था कि मैं ये नाम ले भी नहीं सकता, मैं मुनासिब नहीं समझता कि नाम लूँ, लेते हैं लोग। तो वो नाम देख के मैंने कहा, ये किताब क्यों भेजी आपने? कहने लगे, अब चली गई है तो आप तोहफ़तन रख लीजिए। मैंने कहा, मैं इसको कहाँ तोहफ़तन रखूँ? ये कहीं तोहफे के काबिल है भी कि मैं इसको तोहफे में रखूँ? कहने लगे, बस आप रख लीजिए। अच्छा, मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने किताब वाकई पहले ही मुझे जो रवायत मिली वो उन्हीं के जिनके नाम पर किताब, उनसे ही रवायत। क्या बात है। वो कहती हैं कि मैंने कभी खदीजा को देखा नहीं था, लेकिन पैगंबर खदीजा की इतनी तारीफें करते थे कि सुन सुन कर मुझ में मादे हसद पैदा हो गया। सौतन वाला मादा बेदार हो गया और मुझे खदीजा के नाम, अब तो समझ गए होंगे आप किसकी बात कर रहा हूं मैं। खदीजा का नाम सुन के मुझे तकलीफ होने लगी। मादरे ज़हरा के जिक्र से सबको तकलीफ नहीं होती। क्या कहने, क्या कहने। वाह सुभान अल्लाह, इसका नाम भी बड़ा अजीब है, बाग सुकून। वाह।
تو باغ سکون میں اس سکون کی بات ہوگی جو مومنین کے دل کو سکون دے. اب جب انہوں نے کہا جملہ سنیے گا حضور, انہوں نے کہا کہ مجھے جلن پیدا ہوئی اور پیغمبر جب بھی گھر میں آتے, خدیجہ ایسی تھیں اور خدیجہ نے میرے لیے یہ کیا, خدیجہ کے اندر یہ صفت تھی, اور کیا کہنے خدیجہ کی وجاہت کے, اور کیا کہنے خدیجہ کی سخاوت کے, خدیجہ کی تعریف, خدیجہ کی تعریف, خدیجہ کی تعریف. ایک دن میں نے پیغمبر سے کہہ دیا, اے اللہ کے نبی, آپ جب بھی داخل ہوتے ہیں جب دیکھیے خدیجہ کی بات, خدیجہ کی تعریف, خدیجہ کی ثنا, خدیجہ کی توصیف, خدیجہ کی باتیں, جبکہ آپ کو اللہ نے خدیجہ سے اچھی ازواج اور بھی دی ہیں, خدیجہ سے بہتر بیویاں اور بھی دی ہیں. اب ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ کہا, وہ نبی جو کائنات کے لیے پیکر رحمت بن کر آیا تھا, مثال رحمت بن کر آیا تھا, اس کے چہرے پہ جلال کے آثار نمایاں ہوئے, اور اس نے پلٹ کے کہا کہ کیا کہا, پھر سے کہو. میں نے جملہ دہرایا کہ آپ خدیجہ کی تعریف کرتے ہیں, خدیجہ کی باتیں کرتے ہیں, جبکہ آپ کو اللہ نے خدیجہ سے بہتر بیویاں عطا کی ہیں. بس جیسے ہی یہ کہا, پیغمبر نے غضبناک لہجے میں کہا, اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی زوجہ عطا کی ہی نہیں ہے. سنیے, یہ مادر حسین کی, یہ حسین کی ماں کی بات ہے, یہ زہرا کی ماں کی بات ہے. مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی زوجہ اللہ نے دی ہی نہیں. خدیجہ سے بہتر, خدیجہ سے بہتر, توجہ جملہ سنیے, خدیجہ سے بہتر, خدیجہ سے بہتر, خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی زوجہ دی ہی نہیں. ارے خدیجہ سے بہتر کوئی ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ نبی کی ازواج میں خدیجہ کے سوا کوئی اس قابل تھا ہی نہیں کہ اللہ جسے نور زہرا کا محرم بناتا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. میں نے بہت بڑی بات کہی ہے اس وقت, بہت بڑی بات کی. علی کا مقدر بڑا عجیب ہے. رسول نے اپنی ماں آمنہ کو, روایتیں ہیں بہت ساری, غالباً 6 برس کی عمر تھی اور کچھ میں 4 برس کی, 5 برس کی, لیکن ماں کہتے تھے. اپنی ماں کے بعد اللہ کے نبی نے اگر کسی کو ماں کہا تو وہ ہے علی کی ماں فاطمہ بنت اسد, جسے ماں کہا, ماں کی حیثیت سے ماں کہا. جیسے علی ماں کہتے تھے ویسے ہی ماں کہا. اور پھر ایک بی بی اور ہے جسے اور ماں کہا. اپنی ماں کے بعد صرف 2 بیویاں ایسی ہیں, 2 مقدس ہستیاں ایسی ہیں جنہیں پیغمبر کی زبان نے ماں کہا. ایک علی کی ماں فاطمہ, ایک علی کی زوجہ فاطمہ, اور دونوں کی نسبت علی سے ہے. ایک فاطمہ علی کی ماں ہے, ایک فاطمہ علی کی زوجہ ہے. جو فاطمہ علی کی زوجہ ہے اس کے لیے کیا کہا؟ فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. گفتگو اس پر آگے کروں گا. ماں تو ایک ظاہری ترجمہ ہے, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے, باپ کی ماں ہے. جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. فاطمہ اپنے باپ کی ماں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی زبان پابند وحی خدا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس وقت تک بولتا نہیں جب تک اللہ کی وحی نہ آ جائے. یعنی اللہ چاہ رہا ہے کہ محمد فاطمہ کو ام کہیں. اللہ چاہ رہا ہے کہ محمد کہے فاطمہ میری ماں ہے. فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. توجہ, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. منہ بولے مسلمانوں کی ماں ہونا اور ہے اور محمد کی ماں ہونا اور ہے. محمد سر قدم اسلام ہے.
فاطمہ اسلام کی ماں ہے، فاطمہ دین کی ماں ہے، فاطمہ شریعت کی ماں ہے۔ اب ترجمہ اور آسان کر دوں، ماں ام کہتے ہیں اصل کو، فاطمہ اپنے باپ کی اصل ہے، بات سمجھ گئی؟ فاطمہ اپنے باپ کی اصل ہے۔ اصل کسے کہتے ہیں؟ اصل نہ ہو تو نہیں ہو سکتا، جیسے کل نہ ہو تو جز نہیں ہوتے، اصل نہیں تو فرع نہیں، شاخیں نہیں۔ فاطمہ اصل پیغمبر، فاطمہ اصل پیغمبر، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی، بات سمیٹ لی میں نے۔ فاطمہ اصل پیغمبر، فاطمہ اپنے باپ کی اصل ہے، یعنی اصل ہے تو فرع موجود ہے۔ پیغمبر نے کیوں کہا کہ فاطمہ اپنے باپ کی اصل ہے؟ جب اللہ نے کائنات بنائی، پیغمبر نے دیکھا، اللہ نے کہا لولا لما خلقت الافلاک، حبیب تم نہ ہوتے کائنات کی کوئی شے نہ بناتا۔ اگر جملہ پہنچ گیا شہ پر ولایت نکلیں گے اور آپ جبریل کے ساتھ پرواز کریں گے۔ سنیے گا، لولا کا لما خلقت الافلاک، تم نہ ہوتے آسمانوں کو نہ بناتا، کائنات کی کوئی شے نہ بناتا۔ جب اللہ نے یہ کہا کائنات کی کوئی شے نہ بناتا، سرکار کے لیے کہ تم نہ ہوتے، اب سرکار عالم نور میں ہے، میں نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا، میں نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا، میں نہ ہوتا کائنات کی کوئی شے نہ ہوتی۔ آواز قدرت آئی لولا علی لما خلقتک، اے میرے حبیب اگر علی نہ ہوتے تم کو بھی نہ بناتا، علی نہ ہوتے تمہیں بھی نہ بناتا۔ اب جب علی کی مثال دی، علی کی نسبت دی، اب نور علی نے دیکھا میں نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے کائنات کی کوئی شے نہ ہوتی، میری وجہ سے نبی ہیں، میری وجہ سے کائنات کی ہر شے ہے، کیونکہ علت ہے نا، علت ان کی وجہ سے۔ اگر تم نہ ہوتے، لولا علی نہ ہوتے لما خلقتک، تم کو نہ بناتا۔ جیسے ہی نور علی نے دیکھا کہ اگر میں نہ ہوتا، محمد بھی نہ ہوتے، کائنات کی کوئی شے نہ ہوتی، آواز قدرت آئی لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو نہ بناتا نہ تم کو بناتا۔ ہاں، فاطمہ نہ ہوتی ہے محمد، تم بھی نہیں ہوتے، فاطمہ نہیں ہوتی ہے علی، تم بھی نہیں ہوتے۔ علی کون؟ محمد کون؟ محمد سردار نبی، تمام نبیوں کے سردار۔ علی کون؟ ولیوں کے سردار، سب سے بڑا امام، ولایت کا مرکز۔ محمد کون؟ رسالت کا مرکز۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر فاطمہ نہ ہوتی نہ تم ہوتے، یعنی فاطمہ نہ ہوتی تو نہ مرکز رسالت ہوتا، نہ مرکز ولایت۔ اسی لیے تو حدیث قصہ میں کہا گیا معدن الرسالہ، رسالت کی ماں، کان معدن، جہاں سے رسالت نکلے پھوٹے، معدن الرسالہ، یعنی فاطمہ کی وجہ سے رسالت بھی ہے، فاطمہ کی وجہ سے ولایت بھی ہے، فاطمہ کی وجہ سے۔ فاطمہ اصل ہیں، فاطمہ علت ہے کائنات کی، فاطمہ کی وجہ سے رسالت بھی ہے، ولایت بھی ہے، امامت بھی ہے، یہ سب زہرا کی وجہ سے ہے۔ یہ ہیں تو یہ بات سمٹ گئی ہے، یہ ہیں تو یہ ہے، تو فاطمہ کو کہا۔ اب ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، نہ صرف آدم عبید یار بین سے باہم، میں ہی بولی ہوں جس نے 40 دن تک آدم کی مٹی خمیر کی، ٹھیک ہے۔ آدم کی خلقت میں کون کون شامل ہے؟ اب علم العادات کے علماء کہتے ہیں آدم کے نام کے عدد نکالو، سمجھ میں آ جائے گا کتنے دن میں خلق ہوئے، کس کے حکم پہ خلق ہوئے، کتنے لوگ شریک رہے۔ الف کا عدد ہے 1، وہ بتاتا ہے کہ حکم دینے والا کوئی ایک ہے۔ دال کے عدد ہیں 4، یہ بتا رہا ہے کہ آدم کی خلقت میں کوئی 4 شریک ہیں۔ میم کا عدد ہے 40، یہ بتا رہا ہے کہ آدم کی خلقت 40 دن میں ہوئی ہے۔
آدم 40 دن میں بنائے گئے. اب آپ کہیں گے کہ پنجتن تو 5 ہیں تو یہ 4 کیوں؟ آدم اس منزل کمال پر نہیں کہ لمس ید زہرا انہیں حاصل ہو جائے. میں نے جملہ صرف کیا ہے اس منزل کمال پر نہیں. اور یہ بھی جملہ کہنے جا رہا ہوں انشاءاللہ حدیث پیش کروں گا کہ جو فاطمہ کا یہ حدیث پڑھوں گا انشاءاللہ. جو فاطمہ کا جتنا بڑا عارف ہوا وہ اللہ کا اتنا بڑا نبی بنا. حدیث پڑھوں گا. جو فاطمہ کا جتنا بڑا عارف ہوا، جتنا شناسہ ہوتا چلا گیا، جتنی معرفت حاصل کرتا چلا گیا، تو بطول بی بی کا نام سمٹ گئی. اسی بات کے لیے میں نے کہا خدا غریق رحمت کرے. میں نے یہ جملہ یہ رخ ان سے ہی سنا، علامہ ناصر عباس مرحوم سے یہ جملہ میں نے سنا اور انہی کے نام سے کوٹ کر رہا ہوں. کچھ باتیں اس میں میری بھی ہیں لیکن جو ان کی بات ہے وہ بتا رہا ہوں. بطول بی بی کا نام ہے. اب بطول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مادہ اس کا کیا ہے؟ بیت لام. اب لغت لکھنے والوں نے لکھا کہ المنقطعۃ من الرجال ویقول، اور یہ بھی کہا گیا کہ المنقطعۃ عن الدنیا الی اللہ، کہ جو مردوں سے منقطع ہو جائے، یعنی جو کسی مرد سے رابطہ نہ رکھے، کسی انسان سے رابطہ نہ رکھے، وہ بطول ہے. جو دنیا سے کٹ جائے اور اللہ سے جڑی رہے وہ بطول ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں. اور ایک جملہ اور بھی ہے لغت میں. لغت کا کوئی مسلک نہیں، کوئی ایمان نہیں. لغت ہے. لغت میں ایک معنی بطول کا یہ بھی ہے کہ جس کی شادی نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. یہ خاموشی کیوں ہو گئی؟ مریم کو بطول کیوں کہا گیا؟ اللہ نے مریم کی شادی نہیں کی. بطول کہا نا. بطول جو کسی انسان سے جڑے نہ، اللہ سے جس کا ربط ٹوٹے نہ، اور جس کی شادی نہ ہو. اب گھر جا کے سوچئے گا کہ علی کس طلسم خدا کا نام ہے کہ فاطمہ علی کی زوجیت میں آ بھی گئی اس کے بعد بھی بطول ہے. یا کاشف الکرب، میں نے بڑی عجیب بات کہی ہے. فاطمہ علی کی زوجیت میں آ بھی گئی پھر بھی بطول ہے. اور بطول کا معنی کیا ہے؟ جو مخلوق خدا سے جڑے نہ، جو اللہ کے بشر سے جڑے نہ. اب میں کچھ نہیں کہوں گا، وہ بطول ہے. مریم کو اللہ نے بطول کہا. شادی کیوں نہیں ہوئی؟ سب نے لکھا کہ چونکہ کوئی کفو موجود نہیں تھا. اب وہ یہ بات ہے جو انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کفو ہوتا نا تب بھی شادی نہیں ہوتی مریم کی. اگر کوئی کفو ہوتا نا، مطلب کوئی معصوم نبی اگر اس وقت ہوتا جس سے مریم کی شادی ہو سکتی تھی، تب بھی نہ ہوتی. کیوں کہ اس لیے نہ ہوتی چونکہ اللہ نے مریم کو بطول کہہ دیا تھا. بطول توجہ میرے بھائی سنیے گا. فاطمہ کو بطول کہا، مریم کو بطول کہا. مریم کے زمانے میں اگر کوئی کفر ہوتا بھی تب بھی مریم کی شادی نہ ہوتی. کیوں نہ ہوتی؟ کہ چونکہ فاطمہ کو اللہ نے بطول کہا ہے، اب مریم کو بطول کہہ چکا ہے. اگر کسی نبی سے کفر ہونے کی صورت میں مریم کی شادی کر دی تو روز قیامت وہ نبی یہ کہتے ہوئے آگے آ سکتا ہے کہ ایک صفت میں میں بھی علی جیسا ہوں. ایک صفت میں میں بھی علی جیسا ہوں. سوال ہوگا کون سی صفت میں علی جیسے ہو؟ تو وہ نبی فخر سے کہہ دیتا کہ ایک صفت یہ ہے، ایک صفت میں علی کا ہم پلہ ہوں. کون سی صفت؟ وہ جواب دیتا علی کی زوجہ بطول ہے، میری زوجہ بطول ہے. علی کی زوجہ بطول ہے، میری زوجہ بطول ہے. اللہ نے کہا مریم گواری رہے گی، علی کی ہمسری گوارا نہیں ہوگی. مریم کی شادی نہیں کی. کیوں؟ بطول کہہ دیا. تو علی کے مد مقابل کوئی نہ آئے.
علی کے برابری پر کوئی نہ آئے، اس لیے کہ جو وہ علی کو دیتا ہے پھر وہ کسی کو نہیں دیتا۔ ذوالفقار علی کو دی، علی کے بچوں کو جو منصوص من اللہ ہیں وہ اس کے وارث بنے۔ بطول کا نور رسول کو عطا کیا اس لیے کہ تاکہ علی تک آئے، علی کو عطا کیا۔ دو اب یہ روایت کے جملے ہیں، طوالع الانوار اس میں یہ مل جائے گی آپ کو روایت۔ یہ سیب جو تھا نا، جو تفاح جو جس کو کھایا رسول نے عرش پہ جا کر، اس کے آدھے ٹکڑے کو رسول نے کھایا، آدھا کہاں گیا؟ تو عرفا نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ آدھے سے اللہ نے ذوالفقار بنا دی۔ اسی لیے بی بی اکثر ذوالفقار سے بات کرتی تھی اور کہتی تھی انت اخی، تو میرا بھائی ہے۔ اب آپ دیکھیے میرا نیز کہتے ہیں کہ عقیل گر ہے تو ان دو بڑی بلا سے بچے۔ اب آپ دیکھیے کتنا مطالعہ رہا ہوگا ان کا۔ کہتے عقیل یعنی عقل مند، عقیل گر ہے تو ان دو بڑی بلا سے بچے، علی کی تیغ سے زہرا کی بد دعا سے بچے۔ علی کی تیغ سے زہرا کی بد دعا سے بچے۔ آقائے محسن نقوی کے بیٹے محسن شہید نقوی بے پناہ شاعر، انہوں نے ایک شعر کہا ہے، اس شعر میں قیامت کر دی ہے۔ اس سے پہلے ان کے بیٹے کی بات کرتا ہوں، وہ شعر اور یہیں سے ربط مصائب۔ سنیے قبلہ کیا شعر کہا ہے۔ فاطمہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تیرا وجود گما ہے، تیرا یقین تو نہیں، دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبیں تو نہیں۔ سنیے کون ہے فاطمہ؟ دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبیں تو نہیں، تیرا وجود گما ہے، تیرا یقین تو نہیں، تیرا وجود گما ہے، تیرا یقین تو نہیں۔ میں فاطمہ ہوں، صداقت کی وہ دلیل ہوں میں، اگر میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے، نہیں تو نہیں۔ کیا منزل ہے بی بی کی؟ اگر میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے، نہیں تو نہیں۔ جس کی ہاں پر اس کا وجود ثابت ہو اسے بطول کہتے ہیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جس کی نہیں بن جائے ہمیشہ کے لیے۔ یہ حسین فاطمہ کا بیٹا تھا، تبھی تو جس کی نہیں قیامت تک کے لیے بیعت کے جسم پر ضرب کی طرح بن گئی۔ یہ ایک نہیں حسین کی، ایک نہیں حسین کی۔ یہ نہیں کیسے سیکھا؟ اپنی اسی ماں سے سیکھا۔ کون ہے فاطمہ؟ بہت اچھا نظر دیا، اسی بات سے سیکھا، بہت اچھی بات کہی گئی، بڑی بات ہے۔ یہ واہ 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 واہ، مولا آباد رکھیں آپ کو۔ اچھا جملہ ہے، بہت اپنی بات سے سیکھا، واہ واہ واہ۔ جیسی حجاب نور سے ماں تھی ویسے حجاب نور کے پروردہ بیٹے تھے۔ اب چونکہ یہ جو مصرع ہے نا، یہ تمام چاہنے والوں کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں، اور سوچئے گا زہرا کے حق کو کیوں چھپایا گیا۔ بی بی دربار گئی حق لینے کے لیے، کہتے ہیں لوگ حق تو تھا تو مطالبہ تو کرنا ہی تھا ان کو، کیونکہ دنیا کے لیے ہادیہ بن کے آئی ہیں۔ گھر سے نکل کے، اچھا مسجد میں بالکل دروازہ کھلتا ہے لیکن مدینہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے آئی، چاہتی تو مسجد میں چلی آتی لیکن نہیں، نکل کے آئی تاکہ اہل مدینہ دیکھیں، کوئی کل کو یہ نہ کہے کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں فاطمہ کو نکلتے ہوئے۔ فاطمہ نکلی اور ایک پیغام یہ بھی دیا کہ جب تمہارے حق کی بات آئے تو گھر میں بیٹھنا نہیں، باہر آ جانا، مطالبہ کرنا۔ آئیں، کہتے ہیں باغ فدق کی بات تھی، ارے جو فاطمہ لبوں کو جنبش دے کے کہہ دے بچوں سے کہ کل درزی کپڑے لائے گا، تو وہ فرشتہ جو معصوم ہو، جس کا کام دربانی ہو، جو جنت کا دربان ہو، اس کا منصب بدل دے۔
بی بی نے کہا نا وہ فاطمہ. اب جب رضوان جنت آئے تو کیا کہا آ کے؟ میں رضوان جنت ہوں. رق الباب کیا, پوچھا کون؟ واہ 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 واہ. تو کیا کہا؟ انا رضوان, انا خیاط الحسنین. تخصیص یہ بھی نہیں کہ انا الخیاط یا انا خیاط میں درزی ہوں, نہیں, انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. اب آپ سوچئے کہ وہ بی بی کیا ہوگی کہ جس کے بچوں کے درزی بھی آسمانی ہوتے ہیں. آہا, جس کے بچوں کے درزی بھی آسمانی ہوں. اس بی بی کے لیے مسلم نقوی صاحب کہتے ہیں کہ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے, زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے. اللہ اکبر. سوچئے کہ جو کائنات کی ملکہ ہو, جو پیغمبر کی اکلوتی بیٹی ہو, جو حسن حسین جیسے امام کی ماں ہو, علی جیسے امام کی زوجہ ہو, وہ بی بی اپنا حق مانگے بھرے دربار میں, اور پھر اس سے کہا جائے کہ گواہ پیش کرو. اللہ اکبر. گواہ مانگے جائیں اس سے جسے پیغمبر نے صدیقہ کہا ہو. صدیقہ کبریٰ کو یہ کہنا پڑے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی. گواہ نہیں مانے گئے, مطالبہ کیا بھی, تحریر دی اپنے بابا کی. انشاءاللہ کل سے تفصیل گفتگو ہوگی. اور ایک اعلان بھی کرتا چلوں, ہمارے بھائی میر شاہ رضوان صاحب وہ ہر بار بی بی کی شہادت پہ نوحہ لے کر آتے ہیں. اس بار بھی انہوں نے بی بی کی شہادت پہ ایک پردرد نوحہ خود لکھا بھی ہے, خود پڑھا بھی ہے. کل انشاءاللہ 2 بجے وہ منظر عام پر آئے گا. آپ حضرات اسے دیکھیے گا بھی اور نشر بھی کیجیے گا. مظلومیت زہرا کو جتنا آپ نشر کر سکتے ہیں کیجیے, اس لیے کہ یہ بی بی بڑی مظلومہ ہے. آج جو بی بی کی مظلومیت کو نشر کرنے میں آگے رہے گا, یقیناً وہ رسول سے سرخرو رہے گا, علی سے سرخرو رہے گا. اس لیے کہ اس سے پہلے جتنی مجلسیں ہوتی تھیں, ہر مجلس میں آپ آتے تھے بطول کو پرسہ دینے, لیکن ان مجلسوں میں بطول کا پرسہ دینا ہے. علی بھی آئے ہوں گے, کربلا کا وہ مسافر حسین بھی آیا ہوگا, زینب و کلثوم بھی آئی ہوں گی, وقت کا امام بھی آیا ہوگا. سب پرسہ لینے آئے ہیں. تحریر بابا کی دی, دربار میں تحریر گشت کرتی رہی. ایک ایک شخص تحریر کو دیکھتا رہا. اس کے بعد کیا یہ قیامت نہیں کہ بی بی کھڑی رہیں سب بیٹھے رہیں؟ بی بی کھڑی رہی سب بیٹھے رہے. بی بی کے پیر ورما گئے, کسی نے بیٹھنے کو نہ کہا. اگر بی بی علی سے کہہ دیتی کہ مجھے میرا حق چاہیے, تم چاہے جیسے لاؤ, تو پھر کوئی ایسا بہادر نہیں تھا کہ جو علی سے آگے آتا. کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا تھا. لیکن مظلومیت کتنی ہے. علی خاموش کھڑے ہیں, بطول تحریر پیش کر رہی ہیں. اب یہ صاحبان مقاتل کہتے ہیں, جو درد کے داستان لکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بطول ضعیفہ ہوئی نہیں تھی, ایک صدمہ بطول کو ضعیفہ کر گیا. کون سا صدمہ؟ کہ جب باپ کی تحریر بھرے دربار میں پھرائی گئی, اس کے بعد یہ تھا کہ کوئی نتیجہ آئے. ایک ملعون اٹھا, اس نے پہلے سے تحریر لی, تحریر کو چاک کیا, ٹکڑے کیا اور دربار میں اڑا دیا. تحریر کے ٹکڑے دربار میں گرے. رسول کی بیٹی تحریر کے ٹکڑے کو چنتے چنتے ضعیفہ ہو گئی.
ایسا لگا کہ بطول نے اسی دربار میں کربلا کا منظر دیکھ لیا، بطول نے آنے والی ہر مصیبت دیکھ لی، بطول نے اسی دربار میں علی کے سر پر چلتی ہوئی تلوار بھی دیکھ لی، بطول نے اسی دربار میں حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیے، بطول نے اسی دربار میں حسین کے گلے کو کٹتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ بطول نے تحریر چنی، آئی علی سہارا دے کے گھر لائے، بچے ہیں، ختم کر دی مجلس، بچے ساتھ میں ہیں، حسن حسین ساتھ میں ہیں، علی جیسا امام سہارا دے کے لے کے آ رہا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بیوی آپ بڑی مظلومہ ہیں، آپ کا حق چھینا گیا، آپ کو حق سے محروم کیا گیا، آپ کے بابا کی تحریر آپ کے سامنے چاک کی گئی، آپ کو جھٹلایا گیا، آپ دربار میں تھی، آپ کو دربار میں کھڑا رکھا گیا، لیکن بی بی کم سے کم آپ کو سہارا دینے کے لیے علی موجود تھے، آپ کے 2 بچے تھے، بی بی کم سے کم آپ چادر میں تو تھی، لیکن بی بی کل ایک وقت ایسا آئے گا آپ کی بیٹیاں ہوگی، شام و کوفہ کا بازار ہوگا، زینب و کلثوم بے چادر ہوگی، ہاتھ پسے گردن بدے ہوں گے، شرابیوں کا مجمع ہوگا، باغی کی بہنیں کہہ کے پکاری جائیں گی، ہر مقام پر تحقیر کی جائے گی، آپ کی بیٹیوں کی تشہیر ہوگی، اے بی بی آپ کی بیٹیاں اس منزل سے گزریں گی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون، اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة، اللهم اجعلنا من الباكين بمصاب الحسين، اللهم اكتبنا من زوار الحسين، حسن اللہ لکم عزا فی عزاء الفاطمہ بجاہ محمد و آل محمد۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے اس مقدس ذکر کا، روز محشر ہمیں بی بی کا حق بیان کرنے والوں میں شامل فرمانا۔ پروردگار تجھے واسطہ اسی مظلومہ بی بی کا، حاضرین مجلس کے دلی جائز تمنا کو پورا فرما، جس کی جو پریشانی ہے تو اسی بی بی کے طفیل میں اسے حل فرما۔ اے میرے پروردگار جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، عزت، تابرو اور ناموس کو محفوظ فرما۔ اے میرے پروردگار بی بی کی مظلومیت کو نشر کرنے کے لیے، بی بی کے ذکر کے لیے جہاں جہاں بھی جس اعتبار سے بھی لوگ مجلسیں برپا کر رہے ہیں، جس اعتبار سے بھی معاون ہیں، شریک ہیں، تو ان کی خدمتوں کو قبول فرما اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمارے علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم رکھ۔ دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ منتقم خون حسین، منتقم خون زہرا، منتقم خون آل محمد، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ ہم ان کو منہ دکھا سکیں، ان کی نعلین کا بوسہ دے سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکستہ ہے اور قبر بھی ٹوٹی ہے، پہلو بھی شکستہ ہے اور قبر بھی ٹوٹی ہے، زہرا کی غریبی حیدر کی غریبی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت
علی ہے. حق مانگنے جو زہرا، حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی 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 ہے. حق مانگنے جو زہرا، حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے. آواز آ رہی ہے میں بنت مصطفیٰ ہوں، بابا کے کلمہ گویو میں ہی تو فاطمہ ہوں. پہچاننے سے دنیا، پہچاننے سے دنیا انکار کر رہی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے. سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا، واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا. افسوس فاطمہ بھی، افسوس فاطمہ بھی یہ بات جانتی ہے، یہ غربت علی 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 ہے. مسجد میں سر جھکائے مولا کھڑے ہوئے ہیں، حاکم کی تہمتوں کو چپ چاپ سن رہے ہیں. صدیقہ سب کے سامنے، صدیقہ سب کے سامنے جھٹلائی جا رہی ہے، یہ غربت علی 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 ہے. ایک کوچے میں پہنچ کر دیکھا جو مجتبیٰ نے، ظالم نے ضرب ماری کیسے خدا ہی جانے. بنت نبی زمین پر، بنت نبی زمین پر غش کھا کے گر پڑی ہے، یہ غربت علی 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 ہے. کافی ہے بس یہ فکرہ رونے کو زندگی بھر، ہاتھ
ہاتھوں کو اپنے اکثر کہتے تھے ملک حیدر، خیبر شکن کی زوجہ، خیبر شکن کی زوجہ گھٹ گھٹ کے مر گئی ہے، یہ غربت علی 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 ہے۔ کیسے لکھے تکلم غربت علی ولی کی، کیسے لکھے تکلم غربت علی ولی کی، زوجہ صحابیوں کے دربار میں گئی تھی، ہے بیٹی شرابیوں کے، بیٹی شرابیوں کے دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، ارے پھر وہ جلتا ہوا در، پھر وہ جلتا ہوا در مجھ پہ گرایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، ہے تیری امت در کو جلایا بابا، راکھ تھی شعلے تھے سہے میں ہوئے بچے یا دعا، میرے آنگن میں تھا ایک شام غریبا کا سما، در ہٹا کر مجھے فضا نے اٹھایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، ہے لوٹ کر آئی تو چہرہ بھی میرا زخمی تھا، میری زینب کو میری پیشی کا پہلا نوحہ، میرے بالوں کی سفیدی نے سنایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، ہے لے چلے قیدی بنا کر جو علی کو دشمن، لے چلے قیدی بنا کر جو علی کو دشمن، میں نے چھوڑا نہیں حیدر کی
ابا کا دامن آپ نے رک کے اجازت مانگی جس جگہ آپ نے رک کے اجازت مانگی وہاں گستاخ مسلمانوں نے بیعت مانگی کوئی شعلے تو کوئی لکڑی لایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا حسین امام حسین حسین امام حسین حسین امام حسین حسین امام حسین حسین امام حسین